یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ میں کیا ایسا کروں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں کیا ایسا کرتا ہوں کہ میں کامیاب نہیں ہو پاتا، باوجود کوشش کے مجھے کامیابی نہیں ملتی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اگر ہم زندگی کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو بالکل اگر صاف ستھری لکیر ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ کے آنے والی زندگی اور موجودہ زندگی آپ کی بہت اچھی اور بہت بہتر ہے۔ اور پھر اس میں اگر یہاں کوئی کٹس وغیرہ ہیں، اس طرح کٹس لگے ہوئے ہیں یا کچھ ایسا ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ پرابلم کی علامت ہے۔ اس کو آپ اسٹار نہ سمجھیں کہ اسٹار ہے۔ اسٹار جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور یہ کچھ اور ہے۔ جیسے مثال لو، یہاں پر ٹرائی اینگل اگر بنا ہوا ہے تو یہ اچھی علامت ہے، اور اسٹار اگر یہاں پر ادھر بنا ہوا ہے، اس سے ہٹ کے بنا ہوا ہے اس طرح کا، تو یہ اسٹار اچھی بات کی علامت ہے اور کامیابی کی علامت ہے۔ اور یہ جو اسٹار ہے جو اس کے اوپر لکیر کے اوپر آ کے اس طرح سے بنا ہوا ہے، یہ اچھی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح اگر آپ کے دماغ کی جو لکیر ہے وہ بہت زیادہ اچھی اور بہت زیادہ بہتر ہے تو یہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے۔ اگر دماغ کی لکیر اچھی نہیں ہے تو اس میں دیکھیں اس طرح کا سلسلہ ہوگا، اس طرح کی کچھ لکیر جیسے سانپ نما کوئی چیز اس کے ساتھ چپکی ہوگی، اس کے ساتھ بنی ہوگی، تو یہ سمجھیں کہ یہ دماغ کی اچھی لکیروں میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اچھی لکیر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت ہی کرائسس اور بہت ہی سخت حالات کے بیچ سے نکل کر اپنی زندگی میں آتے ہیں۔ پھر اگر ہم دل کی لکیر ان کی دیکھتے ہیں تو دل کی لکیر ان کی کہ ایسی لکیر ہوتی ہے، اس طرح کی لکیر ہوتی ہے۔ اور دل کی لکیر بھی اگر کمزور ہے تو ٹھیک ہے نا، یہ حساس طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کامیابی نہیں مل پاتی۔ کامیابی وہی ہوتی ہے کہ صاف لکیریں ہوں، اچھی لکیریں ہوں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر لکیریں صاف نہیں ہیں اور آپ اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ جی یہ صاف لکیریں نہیں ہیں تو یہ صاف کبھی نہیں ہوں گی، تو نہیں، یہ ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنی شخصیت کو بدلیں، آپ اپنے مزاج کو بدلیں، آپ اپنے اخلاق کو بدلیں، آپ اپنی سوچ کو بدلیں، آپ اپنے آپ کو دین پہ چلائیں، آپ صدقات دیں، آپ توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ یہی بری لکیریں بہت اچھی لکیریں ثابت ہو جائیں گی، اور آپ حیران رہ جائیں گے ان کو دیکھ کر۔ اب کچھ ہاتھوں میں جو صحت کی لکیر ہے وہ اس کی ایک شاخ ذیل کی طرف جاتی ہے، ایک شاخ عطارد کی طرف جاتی ہے، ایک شاخ ادھر جا رہی ہے، ایک شاخ ادھر، اور اس کے ساتھ جو قسمت کی لکیر ہے وہ الگ سے مشتری کی طرف جا رہی ہے۔ مشتری یہ سمجھ لیتے ہیں یہ مشتری ہے، اس کی طرف ہم جو لکیر جا رہی ہے یہ اچھی علامت ہے۔ اور جو ذیل میں داخل ہو رہی ہے یہ وہ لکیر ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ کوئی سونے کے پہاڑ پہ آپ کو بٹھا دے تو وہ مٹی بن جائے، سونے کے پہاڑ پر بیٹھ جائیں تو مٹی بن جائے۔ چلتا ہوا کاروبار جہاں پر رش ہو، دن رات رش لگا رہتا ہو، ایسے رش لگا رہا ہو جیسے مفت کا لنگر بٹ رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی کامیابی نہیں، کیونکہ یہ لکیر اس کے اندر داخل ہو گئی۔ جو اس کا یہ گراؤنڈ ہے، اس لکیر کا یہ گراؤنڈ ہے، یہ جو پہلا پور ہے، اس کو جس لکیر نے کراس کر دیا، چاہے وہ صحت کی لکیر ہے، چاہے وہ کامیابی کی لکیر ہے، کوئی بھی لکیر ہے، تو وہ اس لکیر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر انسان یہ کہتا ہے جی میں کوشش کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں کامیاب نہیں ہوتا، مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، مجھ پر کسی نے کوئی عمل کر دیا، ارے بھائی، جادو سے ایسا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بھر کے جتنے بھی عمل ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ اکٹھے ہو کر کوئی علم کریں تو بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف آپ کا وہم ہے، آپ کی سوچ ہے کہ جی ایسا ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں تو آئیں کر کے دکھا دیں۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ اس میں جادو میں ٹونے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ وقتی طور پر کسی مسئلے میں ڈال دیں، وقتی طور پر کسی مصیبت میں ڈال دیں، اس طرح سے معاملات ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ کامیابی کو روک دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔
تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اور اپنے ہاتھ میں، سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں اس چیز کو تلاش کیجیے گا، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے ہاتھ میں، اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں، اس کے بعد اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں یہ تلاش کیجیے گا، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ جو بات میں نے کہی وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ باتیں اللہ کے فضل سے بالکل صحیح اور ٹھیک ٹھاک باتیں تھیں۔ تو پیارے دوستو، اپنے ہاتھ میں اس چیز کو ضرور تلاش کریں۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ منال بخاری نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میری ایک شادی ختم ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ دوسری شادی والا جو پیریڈ ہے یہ کب ہوگا؟ ہاتھ کی لکیروں میں 2 شادی کی علامتیں آ رہی ہیں، ایک محبت یا لنک کی علامت آ رہی ہے جو دونوں شادیوں کے درمیان آ رہی ہے۔ اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز شادی جو ہے 2023 کے 7ویں یا 9ویں ماہ میں ہونے کے چانس ہیں۔ سجاد احمد نے سوال کیا مسقط سے کہ کوئی بھی کام کرتا ہوں ناکامی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی بہت اچھی لکیر چل رہی ہے، لیکن وہ لکیر دماغ کی لکیر پر آ کر رک گئی ہے۔ دماغ کی لکیر پر جب تک یہ لکیر رکی رہے گی، آپ جو مرضی کوشش کریں گے اس میں کامیابی کے چانس کم ہیں۔ بہرحال اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ توبہ استغفار اور سورہ کوثر جو ہے جتنی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے تو آپ کی مشکل حل ہو سکتی ہے، ورنہ چانس نہیں لگتے بہتر ہونے کی۔ مرتضیٰ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ حالات کب اچھے ہوں گے اور کب حالات میں تبدیلی آئے گی؟ جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں تبدیلی آ چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ تبدیلی آپ کو 2 سے 2.5 ماہ کے اندر اندر نظر آئے گی۔ بہرحال اپنے آپ کو دین کی طرف لگائیں، حسب توفیق صدقہ دیا کریں تاکہ جان و مال کی حفاظت رہے۔ عمران نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجی ہیں اور ہم ان سے یعنی شادی کا سلسلہ کرانا چاہتے ہیں ان دونوں کا، تو یہ بتائیں کہ سلسلہ بہتر رہے گا یا نہیں؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تھوڑا سا مزاج تو اپ ڈاؤن ضرور رہے گا، باقی اگر کوشش کی جائے تو یہ سلسلہ چل جائے گا، اور یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگا اور بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ ایش نے سوال کیا آسنسول سے کہ میرا شوہر بہت زیادہ مار پٹائی کرتا ہے، یہ بتائیں کہ ہمارا سلسلہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کا جو ہاتھ میں تھم کا جو ہے نا تھم، یہ بہت زیادہ ڈٹا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ضدی ہوتے ہیں۔ کوشش کریں آپ اپنے مزاج اور اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور حالات بہتر ہو جائیں گے، اور یہ وقت ہے حالات بدلنے کا، اور یہ وقت نکل گیا تو آگے حالات بدلنا بہت مشکل ہے۔ سفینہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی، شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی بہتر رہے گی، اور کب ہوگی تو 2023 اور 2024 شادی کے سال ہو سکتے ہیں۔ ایمان فاطمہ نے سوال کیا سمڑیال سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، اور رہی بات قسمت کی، تو قسمت تو آپ کی بہت زیادہ اچھی اور بہت زیادہ بہتر ہے، اور آنے والا وقت بھی آپ کا انشاءاللہ العزیز اچھا اور بہتر نظر آتا ہے۔ ثقلین عباس نے سوال کیا ہے سوابی سے کہ یہ بتائیں جو میں نے یہ مارک کر کے بھیجا ہے یہ کیا ہے؟ یہ عبارِ زہرہ کے اوپر اسٹار کا نشان ہے، اور یہ بہت اچھی علامت ہوتا ہے، اور اس سے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس میں یہ سمجھو کہ پیسہ آتا ہے اور حالات کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ابھار عشق و جنسی معاملات کا ابھار ہے۔ ایسے لوگوں کی جب شادی ہو جاتی ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو ان کے حالات بدل جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ شادی ہوئی تو آدھے گھنٹے بعد حالات بدل گئے، ایسے نہیں، 3 سے 4 سال میں مالی پوزیشن بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھی ہونے کی علامت ہے۔ عروج فاطمہ نے سوال کیا یو کے سے کہ میں سب کے ساتھ اچھا کرتی ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کرتا اور میں مشکل کا شکار رہتی ہوں، تو اس کا حل بتا دیں۔ جی بھی کچھ ہی عرصہ پہلے مجھے خاتون نے اسی طرح سوال کیا تھا کہ ہمارے گھر میں مچھر ہیں، اس کا کچھ بتائیں کیا ہے؟ جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس، تو ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں ہم کیا بتائیں، یہ تو وہ لوگ ہی بتائیں گے نا۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کے حساب سے یہ پوری دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے کہ جو بھی جس کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر کام یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت پہ توجہ دیں۔ اس وقت آپ کے حالات میں کافی حد تک تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی آگے جا کے مشکلوں کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے دین کی طرف زیادہ سے زیادہ اور کوشش کریں، حسب توفیق صدقہ دیں تاکہ آپ مشکلوں سے باہر آئیں۔ صوبیہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میں ملک سے باہر رہوں گی یا واپس آ جاؤں گی، کیا ہوگا؟
ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اگر آپ وہاں رہنا چاہیں تو رہ بھی سکتی ہیں، اور آپ کے حالات میں کافی حد تک تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی انشاءاللہ العزیز بہتر ہوگی، لیکن کوشش کریں کہ صدقہ ضرور دیں۔ مریم افضل نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں سفر جو ہے وہ ہے یا نہیں، اور سفر کیسا رہے گا۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، اور آنے والے وقت میں جو سفر آپ کو آئیں گے وہ سفر بھی آپ کے حق میں بہتر اور اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور سفر جو ہے 2023 کے شروع میں اور 2024 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔